Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، عام لوگوں کا جو تصور ہے، میں قرآن کی ایک آیت سنا رہا ہوں اور اس کا جیسے ترجمہ لوگ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک بڑی بھیڑ کا جو تصور ہے اس کے اندر کچھ کریکشن، اصلاح کی ضرورت ہے۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر ڈالتا ہے۔ پھر اس کے آگے اور ایک آیت اور سن لیں، فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے صحیح راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ تو یہ بڑا اہم سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ اللہ کا کام کیا بھٹکانا بھی ہے؟ اس کی مرضی جسے چاہے بھٹکا دے، پھر آزادی کیا بچی؟ عمل کی آزادی کیا بچی؟ اللہ نے قانون بنائے گئے، اس کائنات میں قانون اللہ نے رکھ دیے۔ یہ فرما دیا کہ میں کئی مرتبہ، آپ نے میری زبان سے آیت سنی ہوگی کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اب تمہیں قانون میں اللہ کی تبدیلی نہیں ملے گی، وہ جیسے اس نے رکھ دیے پھر وہ ویسے ہی رہیں گے، تبدیلی نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بھی تبدیلی نہیں کرے گا، وہ چاہے تو بدل سکتا ہے، تم نہیں پاؤ گے کا مطلب وہ خود بھی نہیں بدلے گا۔ یہ ایسا ہو گیا کہ جیسے اس نے ایک قانون بنایا اور خود اپنے آپ کو بھی اس قانون کا پابند کر لیا، اپنی مرضی سے، اپنی مشیت سے، اپنی رضا سے، کہ میں اس کے خلاف نہیں کروں گا، وہ قانون تمہیں بتا دیا۔ لوگوں کے دل کو کوئی دھڑکا نہیں لگا رہے کہ پتہ نہیں کب کیا ہو جائے، قانون اگر ڈسکور کر دیا تو پھر ویسے ہی ہوگا۔ اب وہ آپ نے ٹائم ٹیبل دیکھا نمازوں کا، معلوم ہوا کہ شام کو مغرب کی نماز جو ہے 6:35 مغرب کی نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ تم یہ سوچو کہ پتہ نہیں آج کیا ہو جائے، یہ ہوتا تو تھا، چارٹ میں بھی یہی چھپا ہوا تھا۔ اب کہیں ایسا نہیں ہو کہ آج کسی نے روزہ رکھا ہوا کہیں پہلے ہی ہو جائے وقت، ایسا نہ ہو کبھی کہ آج جو ہے وہ 7:30 بجے وقت ہو، نہیں ہوگا۔ وہ آپ نے تو برسوں کے لیے ایک چارٹ بنا لیا، برس کے لیے، کہ ہر سال، ہر دن، ہر مقام کا جو نقشہ ہے اسی کے اعتبار سے سورج نکلے گا، اسی کے اعتبار سے سورج ڈوبے گا۔ اور ایسے ہی قوانین جو ہیں وہ ہر چیز کے لیے، پوری یونیورس و کائنات میں انسان ان کو ڈسکور کرتا چلا جاتا ہے، ابھی سارے ڈسکور نہیں کیے، انسان انہیں ڈسکور کرتا چلا جاتا ہے، اور یہ انسان کے لیے رحمت ہے، اس لیے کہ پھر اسے استعمال کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنے کلام میں قَضَى نَفْسِ الرحمہ، اللہ نے اپنے نفس پر، اپنے اوپر رحمت لازم فرما دی، لکھ دی، خود اپنے لیے لکھ دی رحمت۔ یہ قانون کے معاملے میں رحمت کیا ہے؟ رحمت بہت سے معاملات کے اندر ہے، میں قانون کی بات کر رہا تھا۔ دیکھیے بڑا سمپل قانون ہے، بہت تھکے ہوئے آئے دور سے، گرمی کے آئے، آ کر بیٹھے کہ پانی فوراً پینا ہے، آپ نے اچھا تازہ ٹھنڈا پانی پیا، فریش ہو گئے۔ اب مسلمان ہے تو ذرا سا رک کر 3 سانسوں میں پیا، پھر الحمدللہ، اللہ کا شکر، مزہ آ گیا، سیر ہو گئے۔ بھوک بہت لگ رہی تھی، کھانا بہت ایک وقت کا ناغہ بھی ہو گیا تھا، باہر سے آئے، جلدی اپنے منہ ہاتھ دھو کر بیٹھے، کھانا کھایا، اب سیٹسفیکشن ہو گیا، مزہ آ گیا، کھانا مزے کا بھی زیادہ لگا جب بھوک زیادہ تھی، اور مسلمان ہے تو شکر بھی ادا کیا اللہ کا کہ
اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا، اس نے پلایا اور ہمیں مسلم بنایا۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اور نہیں ہے کوئی ایمان والا بھگوان کا اپنے جنہیں بھی وہ سمجھتے ہیں ان کا شکریہ ادا کیا۔ کوئی کسی خدا کو نہیں مانتا تب بھی اس کو ایک اندر سیٹسفیکشن کا احساس ہوا، وہ شکریہ دل سے نکل رہا ہے، کس کے لیے یہ بات ختم ہو گئی۔ کبھی آپ میں سے کسی نے یہ بھی سوچا کہ کیا مصیبت ہے، پیاس لگ رہی پانی پینا پڑے گا؟ کبھی ذہن میں خیال آیا لیجیے پیاس لگ رہی بار بار پانی پیو، بھوک لگ رہی کھانا بھی کھاؤ بار بار؟ یہ کسی کے خیال نہیں آیا۔ یہ قانون ہے، قانون رحمت ہے۔ پیاس لگے گی، پانی پینا ہوگا، تب پیاس بجھے گی اور سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے، سیر ہو جائیں گے، اچھا لگے گا۔ اس کے لیے فوراً کسی کو الجھن نہیں ہوتی ہے، روز ایک پابندی لگا دی ہمیں، بھوک لگے گی روز کھانا کھائیں گے، 2 بار کھائیں گے یا 3 بار، دن میں کئی بار پانی پینا پڑ جائے گا۔ عجیب ایک سر پہ ایک چپکا دی گئی ہے ایک ذمہ داری، کبھی نہیں سوچا نا؟ پیاس لگی پانی پیا اچھا لگا، یہ قانون ہے۔ تو یہ قانون رحمت ہے، یہ بہت سمپل قانون میں نے آپ کو بتایا، ایسے سارے قانون رحمت جتنے ہیں یہاں پر اللہ نے جتنے رکھ دیے کہ جب اس کی پابندی کرو گے سیٹسفیکشن ملے گا، اطمینان، دل کو سکون ہوگا، زندگی ایک نظم میں آ جائے گی۔ اب اس شہر سے اگر اٹھا لیا جائے قانون کو، اب گڑبڑ تو پولیس بھی بہت کرتی ہے، ہم ہی میں سے نکل کر لوگ جاتے ہیں، عادتیں خراب ہیں، سسٹم خراب ہے، کرپشن ہے، اتھارٹیز بھی بہت کرتی ہیں، کچھ پارشلٹیز بھی ہو جاتی ہیں جگہ جگہ۔ اب مسلمان کے ہمیں اقلیت میں ہمارے ساتھ بڑی پارشلٹی ہوتی ہے، یہ انہیں ہٹا لیں، انہیں ہٹاؤ۔ ہندوؤں کے ساتھ رعایت ہوتی ہے، مسلمانوں کو روکا جاتا ہے جگہ جگہ، ان کو ہٹا دو، سب کو، پولیس کو بھی ہٹاؤ، اتھارٹیز کو بھی ہٹاؤ، کوئی محفوظ نہیں رہے گا شہر میں، نہ مسلمان نہ غیر مسلمان۔ یہ تھوڑی بہت کہیں اگر ہو بھی جاتی ہے قانون کے رکھوالوں کی بے ایمانی سے، بددیانتی سے، اس کے باوجود رحمت ہے، اس کے ہوتے ہوئے بھی رحمت ہے۔ کوئی شہر میں محفوظ نہیں رہ سکتا اگر یہ دھڑکا نہیں ہو کہ کون پکڑے گا، تو یہ دھڑکا نہیں ہو کہ اگر بائک چرا کے بھی لے گئے تو کہیں جلدی سے کچھ کرنا ہے کہ پولیس آ رہی ہوگی پیچھے ہی کر رہی ہوگی، لیکن کچھ بھی نہیں آ رہی ہوگی، لے گئے تو لے گئے، کوئی پکڑنے پیچھے سے آئے گا نہیں، پتہ نہیں چلے گا، راتوں کو بڑے ڈکیتی ڈالی چلے گئے۔ یہ قانون کا ایک ڈر ہوتا ہے انہیں بھی جو قانون توڑتے ہیں، اس ڈر کے اندر کچھ کرتے ہیں، مشکلیں آتی ہیں، پکڑے جاتے ہیں، بہت سے پکڑے جاتے ہیں، کوئی چھوٹ جاتا ہے یا بچ جاتا ہے۔ وہ ان کا پکڑا جانا پھر روکتا ہے، قانون بن گیا کہ وہ ہیلمٹ نہیں لگائیں گے تو اتنا فائن، کار والے سیٹ بیلٹ نہیں لگائیں گے تو اتنا فائن، اور رانگ سائڈ سے اتنا، اس کا یہ رحمت ہے قانون جو۔ کتنے بچے روز دل زخمی ہو رہے بری طرح، بعد اپنی جان دے رہے ہیں، بعد دوسروں کی جان لے رہے ہیں۔ اب ہو گئی مصیبت کے جب یہ آگے وہاں کٹ تو ہے بڑی دور، وہ اتنی دور جیسے جائیں پھر لوٹ کر آئیں، تو چلے جائیے، آدھا منٹ لگے گا۔ اب سب الٹے چلنے شروع ہو جائیں اور چلتے ہیں، جہاں زیادہ پابندی نہیں ہوتی وہاں چلتے ہیں، چلتے ہیں تو نقصانات ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بھی ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی ہوتے ہیں۔ یہ قانون تو رحمت کے لیے بنا تھا، تو قانون کی پابندی رحمت ہے، اپنے نفع کے لیے، اپنے فائدے کے لیے۔ وہ تھوڑی سی پابندی خود اپنے اوپر لاگو کرے۔ اللہ نے تو بہت بڑی پابندی اپنے اوپر، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، سارے معاملات ہیں، ساری کائنات ہے، جو چاہے تو پوری کائنات بدل جائے، چینج ہو جائے، چاہے تو سارے لا بدل جائے، اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا۔ جو کہ اپنے اوپر رحمت لازم کرنے کا مطلب اپنے اوپر قانون لکھ دیا کہ اب میں اس قانون کے خلاف نہیں کروں گا جو میں نے بنا دیا۔ یہ ہے لوگوں کے لیے رحمت۔ پریشان نہیں ہوں گے، دل نہیں دھڑکتا رہے گا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے، معلوم ہے قانون کے کیا ہوگا، کیا کیا ہے تو اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوگا، یہ پہلے سے نون ہوگا، یہ پہلے سے معلوم ہوگا۔ اب جب یہ ہے کہ بنا دیا سب کچھ ویسے ہوگا تو چوائس کہاں بچی؟ صاحب اللہ کے پاس چوائس کیا بچی؟ بنا دیا، خود پھنس گیا؟ پھنس نہیں گیا، اس نے خود اپنے آپ کو اپنی رحمت کی وجہ سے پابند کیا کہ اسے تبدیل نہیں کرے گا۔
اب پھر جب یہ آیات آتی ہے اس کا ہی ترجمہ آتا ہے فیض اللہ من یشاء یہدی من یشاء، جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے صحیح راستے پر ڈال دیتا ہے، جسے ہدایت کے راستے پر ڈال دیتا ہے. تو بات تو پھر وہی ہوئی، آزادی ختم ہو گئی، اختیار ختم ہو گیا، چوائس ختم ہو گئی، اس کی مرضی. بڑا اچھا بننا چاہتا ہے وہ بھٹکائے چلا جا رہا ہے، بھٹکنا چاہتا ہے اس کو سیدھے راستے کے اوپر ڈال دیا. اس کی چوائس ہے، کچھ اور بچے ہی نہیں. پھر اس کی چوائس کے علاوہ پتا بھی ہم بولتے ہیں پتا بھی نہیں کھڑکتا اس کی مرضی کے بغیر، نہیں کھڑکتا. اس کی مرضی کے بغیر کا مطلب وہ تو اس نے ہمیشہ کے لیے قانون بنا دیا، اس لا کے تحت ہے، اس کے قانون کے مطابق اگر کسی پتے کو کہیں گرنا تھا تو گرے گا. یہ ہے مطلب اس کا. یہ نہیں ہے کہ وہ ہر وقت بیٹھا جو ہے وہ کہیں کے پتے گرا رہا ہے، کہیں کے پتے روک رہا ہے. ارے جنت جہنم میں بھی نہیں ڈالے گا، لیبر کا کام وہ کرے گا. اب لیا جاتا ہے کام، اتنے کو جنت میں ڈال دیا، اتنے کو جہنم میں ڈال دیا، بیٹھ کے حساب لے رہے، آؤ تم آؤ، تمہارا بتاؤ، چارج شیٹ لاؤ، عمل نامہ دکھاؤ. یہ اس کا کام نہیں ہے. اس نے تو قانون ایک بنا دیا ہے، اس قانون کی اپنی جنت خود سلیکٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ بتا دیا نا کہ یہ کرو گے، یہ کرو گے، یہ کرو گے، اور یہ کرو گے تو تم اپنا راستہ سلیکٹ کرتے چلے جا رہے ہو. چونکہ اس کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اس نے کیا، وہ کرتا ہے. شاید میں نے پچھلی بار بھی مثال دی تھی کہ 3 طلاق کا قانون بنا دیا مودی صاحب نے. کچھ بھی نہیں بنایا، اس نے تو ارادہ کیا تھا. اب باقی لوگوں نے کیا، سزا ملتی ہے، جو گڑبڑ کرے گا سزا ملے گی، ان کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ کو معلوم ہے سب کچھ. یہ فرق صرف اتنا سا ہے. لیکن وہ بیٹھا کوئی لیبر کے کام نہیں کر رہا ہے کہ لوگوں کو اس میں ڈالا، بیٹھ کر حکم دیا اتنے کو ڈال دو، اس کی بھی ضرورت نہیں. وہ تو عمل نامے سب کے سامنے آئیں گے، پھیلا دیے جائیں گے، اور اس کے حساب سے اپنے راستے لوگ سلیکٹ کرتے چلے جائیں گے، ان کو لے جایا جائے گا جدھر ہے. وہ قانون اپنا کام کر رہا ہوگا. یہ رحمت ہے اللہ کی کہ تمہیں معلوم ہے، تم خود اپنے راستے سلیکٹ کرتے چلے جا رہے ہو، یہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ کا کام اگر بھٹکانا ہوتا تو شیطان یہ تو بیچارہ پر ایسا ہو جاتا کہ آؤٹ آف جاب، یہ کیا کرے گا؟ تو اللہ ہی بھٹکائے چلے جا رہا ہے سب کو. وہ اکیلا بھٹکانے کے لیے سب کو کافی. قرآن نے کہا کہ قل اللہ یہدی للحق، اللہ تو حق کی طرف تمہیں راستہ دکھاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے. اللہ بھٹکاتا ہے. کہا کہ وہ یرید الشیطان یضلہم ضلالا بعیدا، یہ شیطان کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دور ایسا لے جائے کہ واپسی نہیں ہو پائے. یہ تو شیطان کرتا ہے، صاف بتا دیا. اب ہم نے بھٹکانا جو ہے وہ اللہ کے اوپر بھی چشمہ کر دیا. قرآن نے ایک بات بہت واضح طور پر کہی، افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں کیوں غور نہیں کرتے؟ تم لوگ نہیں کرو گے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا تو تمہیں اس میں کنٹرڈکشنز ملتے، اس میں تضاد ملتے. اب یہ تضاد تو آ رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ جو چاہے گا، کہہ دیا واضح طور پر اور زیادہ صاف لفظوں میں کہ تمہارے رب کے پاس سے آ گیا ہاتھ. اب جو ہدایت چاہے فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، اپنا بھلا ہوگا اس کا، خود اس کے اپنے فائدے کے لیے. وَمَنْ ضَلَّ، جو بھٹکا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اس کی گمراہی کا وبال خود اسی کے اوپر. جو بھٹکے گا اس کی گمراہی کا وبال اسی پر، اللہ کی ذمہ داری نہیں ہے. اور جس نے ہدایت چاہی اس کی ہدایت کا فائدہ اسی کو ملے گا، یہ بھی کہہ دیا صاف صاف. اب پھر یہ آ جاتا ہے کہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. کنٹرڈکشن آ گیا، تضاد آ گیا. اب یا تو آپ وہ ساری آیات ان کا ترجمہ بدلیے کہ جہاں پہ یہ کہہ دیا گیا قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، کہہ دو تمہارے رب کی طرف سے یہ حق ہے، قرآن اللہ کا کلام یہ آ گیا. فمن شاء فلیؤمن، جس کا دل چاہے ایمان لائے. فمن شاء، جو چاہے، فلیؤمن، وہ ایمان لے آئے. ومن شاء فلیکفر، جو چاہے وہ کفر کر لے، ناشکری اختیار کرے. جو چاہے، پوری دنیا میں سب کا اس کے علاوہ کوئی ترجمہ ممکن ہی نہیں. تو ایسی محکم آئے جس کا کوئی اور ترجمہ ممکن ہی نہیں ہے، 2 طرح کے ممکن نہیں ہے. اس کی روشنی میں چاہے تو پھر اس پر غور کریں کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ بھٹکا دیتا ہے جسے چاہتا ہے، یضلُّ من یشاء، اور جسے چاہتا ہے صحیح راستہ دکھا دیتا ہے. وہاں یہ کہ جس کا اپنا دل چاہتا ہے، چاہے تو وہ
ایمان لے آئے, صحیح راستے پر آ جائے, چاہے تو کفر کی طرف نکل جائے, تو ارتداد ہو گیا. اب یا تو اس کی روشنی میں اس کے ترجمے پر غور کریں, کہیں ہوگا کوئی فرق, کہیں بات ترجموں میں آ رہی ہوگی, اور یا اس کی روشنی میں کہ اللہ کرتا ہے اسے کہیں بدلے. فمن شاء فلیؤمن, جو چاہے ایمان لائے. کہ یہ تو عجیب سی بات کہہ دی, کوئی اور ترجمہ اس کا ممکن ہی نہیں. تو وہ ایک محکم آیت ہے جس کے اوپر کوئی اور دوسرا ترجمہ ممکن نہیں, سب یہی مانتے ہیں, یہی کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور ترجمہ نہیں کر سکتے. تو اس کو ریوائز کرنا ہوگا کہ اس کا ترجمہ کیا ہوا. وَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ, اللہ ہی گمراہ کر دیتا ہے, اللہ ہی جو ہے وہ ہدایت دے دیتا ہے. پہلی بات تو یہ سمجھیے, میں نے شروع میں قانون کے بارے میں بتایا, وہ خود نہیں کرتا, اس نے قانون بنا دیا, اس کے مطابق ہوتا رہتا ہے. پہلے تو اللہ جب کرتا ہے اس کی جگہ آپ خود پڑھ لیا کریے بریکٹ میں اللہ کا قانون, بہت سے مسئلے تو اسی سے حل ہو جائیں گے. اللہ کا قانون گمراہ کر بھٹکا دیتا ہے, اللہ کا قانون ہدایت دے دیتا ہے. وہ نہیں کر رہا, اس کا قانون کچھ لوگوں کو بھٹکاتا ہے, اس کا قانون کچھ لوگوں کو صحیح راستے پر لے جاتا ہے. اب اصول بتا دیے قرآن, جب تک یہ لفظ قانون نہیں لائیں گے بیچ میں, تو ایسے ہی ہوگا کہ ہر ایک کو وہ کسی کو بھٹکا رہا ہے, کسی کو یہ کر رہا ہے, کسی کو پکڑ رہا ہے, کسی کو ادھر ڈال رہا ہے. تو جیسے میں نے پہلے کہا, کوئی نعوذ باللہ کوئی یہ تو لیبر کلاس کا کام ہے, جو اوپر بیٹھا ہے اس نے تو ایک ارادہ کیا, وہ قانون بن گیا. اب وہ اس قانون کے مطابق یہاں سب کچھ ہوگا. تو جب آپ لفظ قانون بریکٹ میں لگا دیں گے تو بہت سے انتشار ذہن کے ختم ہو جائیں گے. اس کا قانون جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے, جسے چاہتا ہے صحیح راستے پر لے جاتا ہے. ابھی جسے چاہتا ہے میں پھر بھی طرح سے بات باقی معمولی سی, بہت کچھ حل ہو گیا. من یشاء, اس کا ایک ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ جسے وہ چاہتا ہے. من یشاء, اس کا ایک ترجمہ یہ ہوتا ہے جو خود چاہتا ہے. عربی زبان میں دونوں کے لیے یہی لفظ آتا ہے, ان دو لفظوں کو ملا کر, جو خود چاہتا ہے. جو خود ہی چاہتا ہے ہدایت, اللہ کا قانون اسے ہدایت کے راستے پر لے جاتا ہے. جو خود ہی گمراہی چاہتا ہے, اللہ کا قانون اسے گمراہی کے راستے پر لے جاتا ہے. واضح کر دیا, کلیئر کر دیا بہت بات. اب یہ کرنے کے بجائے دماغ, سہولت کی بات کیا ہے؟ سہولت کی بات یہ ہے, جنہیں نہیں ماننا ہوتا تو وہ جو مشرک ہے, قرآن نے کہا الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا, کہ اگر جو لوگ شرک کرنے والے ہیں انہوں نے یہ کہا, وہ کہتے ہیں کہ وہ تو خدا ہی نہیں چاہتا نا, وہ نہیں چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے. اور ایک آیت سورہ یاسین کی, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ انفقوا, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اللہ کے, مما رزقهم اللہ, جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں روزی دی اس میں سے خرچ کرو. قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا, تو وہ جو کفر کرنے والے ہیں وہ ان کے بارے میں کہتے, جن کے پاس کم تھا ایمان لانے والوں کے پاس, اَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ, اللہ ہی نہیں چاہے ان کو کھلانا, ہم کھلائیں. اللہ چاہتا تو کھلا دیتا نا. ہم سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم یہ کمزور ہیں یا غریب ہے تو ان کی مدد کرو, اللہ چاہتا ہے ان کا پیٹ بھر دیتا. یہ تو اللہ کی مشیت ہے, اللہ کی مرضی نہیں کھلاتا, ہم اس میں دخل کس وجہ سے دیں؟ ان انتم الا فی ضلال مبین, بڑی گمراہی کی باتیں کر رہے ہو کہ ہم سے کہتے ہو کہ تمہیں کرنا چاہیے, تم تو بڑے گمراہ ہو. یہ بہانے آتے ہیں شرک کے, یہ بہانے آتے ہیں نہیں کرنے کے. اقبال نے کہا تھا خبر نہیں کیا ہے نام اس کا, خدا فریبی کہ خود فریبی. خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں یا اپنے آپ کو دے رہے ہیں؟ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا, خدا فریبی کہ خود فریبی. عمل سے غافل ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ. اللہ کر رہا ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں, اس کی مرضی ہے. اللہ نے بہت واضح کر دیا کہ ہمارا قانون اس کے مطابق ہوگا. اب کیسا, اچھا یہ تو ہدایت گمراہی کی بات ہو گئی, واضح کیا. اور زیادہ قرآن کے ایک مقام کی تشریح اس کا دوسرا مقام کرتا ہے, دوسری آیات کرتی ہیں واضح طور پر. کہیں کوئی بات بریف میں, کہیں زیادہ. قرآن صاف بہت واضح کہہ دیتا ہے کہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ, وہ ہدایت اسے دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے. اس اللہ کا قانون, پھر اسے اللہ کا قانون پڑھیں. باقی کی چیز جو خود بھٹکنا چاہتا ہے اللہ کا قانون ہوتا ہے, اس راستے پہ لے جاتا ہے, دخل نہیں دیتا, اس لیے کہ چوائس دی گئی اور گائیڈنس بھی بھیج دی, ورنہ چوائس کا مطلب ہی ختم ہو جاتا ہے, زبردستی کرتا. نہ دین نہ ایمان لانے کے معاملے میں کی, بار بار کہا کہ تمہیں دروغہ بنا کر نہیں بھیجا, تمہارا کام خالی بتانا تھا, تمہارا کام خالی یاد دہانی تھی. تو ایمان لانے تک کے معاملے میں یہ کہا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا,
تمہارا رب اگر چاہتا تو سب ایمان والے بنا کے پیدا کر دیتا. اس نے نہیں کیا یہ کہ سب کو ایمان تم سے کروائیں گے زبردستی. تو ہر معاملے میں انسان کی چوائس جو ہے وہ مجبور نہیں ہونی چاہیے. اللہ نے تو راستہ میں پہلی مرتبہ جب حضرت آدم علیہ السلام آئے زمین پر تبھی کہہ دیا تھا، ایک اصول بتا دیا تھا یہاں کائنات کے لیے، اس زمین کے لیے، اس زمین پہ انسان کے اعمال کے لیے ایک اصول بنا دیا اور بتا دیا. ان سے کہہ دیا کہ اب جب بھی تمہارے پاس کہیں سے کوئی ہدایت آئے گی نسل انسانی کے پاس، تو جو کوئی بھی ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ غم. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ہدایت آتی رہے گی، مارگدرشن آتا رہے گا. ہدایت کا مطلب پکڑ کر اٹھا کر چلا دینا نہیں ہوتا، بتا دیا راستہ کون سا ٹھیک ہے، اسے ہدایت کرے تو پھر نہ خوف ہوگا نہ غم جو لوگ اس کی پیروی کریں گے. جیسا وہ بھٹکانے وغیرہ کی تو بات چلیے وہ ہو گئی. اللہ جسے چاہتا ہے پاور دیتا ہے، جسے چاہتا ہے پاور سے ہٹا دیتا ہے. ان کا آپ میں یشا کا ترجمہ کر رہے ہیں نا، میں یشا جو چاہتا ہے، جو خود چاہتا ہے یہ کر دیا ترجمہ، بجائے اس کے کہ جو اللہ چاہتا ہے. میں نے نہیں کر دیا، اس ترجمے کو اس کے مطابق کیا. جو دوسری بات ہے آیات جہاں پہ ترجمہ تبدیل کی، دو طرح کے ترجمے نہیں تھے، ایک ہی ترجمہ ممکن تھا، اس کے مطابق ہوا ہے. قرآن میں ٹکراؤ ختم ہوا ہے اس لیے کیا، تو میں نے نہیں کیا. لیکن ذرا آیتیں تو اور ہوئی. یہ یشا کے اوپر جہاں تشا ہے تو چاہے، وہاں انسان کو تھوڑی کہہ رہے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. کہہ دو اللہ ہی کی ملکیت ہے، اس کا اقتدار ہے، اسی کی پاور ہے، ملک کا مالک ہے، کائنات کا مالک ہے. تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہے عطا کر دے یہ پاور اور ملک، جسے چاہے دے دے. یا انسان کو تھوڑی کہا جا رہا ہے، اللہ ہی کو کہا جا رہا ہے جسے چاہے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے چاہے پاور چھین لے، ملک چھین لے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے تو چاہے، جسے چاہے عزت دے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے چاہے ذلیل کر دے. اب یہاں تو سب اللہ کی بات ہے، جسے چاہے گا عزت دے گا، جسے چاہے گا ذلیل کرے گا، جسے چاہے گا پاور دے گا، جس سے چاہے گا پاور چھین لے گا. اب تو صاف صاف ہے بالکل، اس کا بھی دو ترجمے ممکن نہیں. یہ بتایا صحیح ہے، بالکل درست ہے اپنی جگہ، لیکن اس کی تشریح تو قرآن کی بہت سی آیتوں میں کر دی. اس کا بھی ایک قانون ہے، یہ ملک دینے کا، عزت دینے کا، پاور دینے کا، اس کا بھی قانون ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے زبور میں یہ بات لکھ دی تھی، یاد دہانی ریمائنڈر کے بعد، کہ اب زمین کے وارث پاور جنہیں ملے گی زمین کے اوپر، وہ صالح بندوں کو ملے گی. اللہ جو باصلاحیت ہوں گے انہیں ملے گی، اور صالح ہوں گے انہیں ملے گی. لا بتا دیا نا، دوسری جگہ لا بتا دیا. اب وہ جو چاہے وہ اپنے قانون، جو اس نے کہا کہ یہ ایسے ہوگا، اس قانون کی خود اس کی اپنی چاہت کی ایک ڈیٹیل بھی بتا دی. ایک جگہ نے بہت سی جگہوں پر بتائی. کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ کا وعدہ ہے تم سے، اور وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اللہ کا وعدہ ہے تم سے، تم میں سے ایمان لانے والوں سے، اور وہ جو عمل صالح یا باصلاحیت کام کرتے ہیں ان سے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں پاور لازماً دے کے. یہ لا بتا دیں، ایمان ہو اور ایمان کے مطابق باصلاحیت کام ہو، اسی کو عمل صالح کہتے ہیں، تب ملے گی پاور. اسے یہ کہا کہ جسے چاہے پاور دے گا، مطلب پھر اپنے قانون کے مطابق دے گا. یہ قانون بھی بتا دیا، بہت سی جگہوں پر بتایا، قرآن کی بہت سی آیات میں بتایا، ایک میں نہیں، کہ کنہیں ملے گی پاور، کن کو دی جائے گی اور کن سے لی جائے گی، عزت کسے دی جائے گی. عزت اصل تو طاقت اللہ کی ہے، رسول کی عزت ہے، اور وہ جو صحیح ایمان لانے والے ہوں گے ان کے لیے ہوگی. قانون بتا دیا ایک دوسری جگہ. تو پھر اس کا پھر دوبارہ ہم واپس آتے ہیں. یہ جگہ جگہ یہ جو من یشاء ہوتا ہے، جس کی وجہ سے گڑبڑ ہوتی ہے یا سمجھنے میں، یا من تشاء بھی اللہ ہی مالک ہے، اور جسے چاہتا ہے ملک عطا فرما دے، بادشاہ عطا فرما دے، جسے چاہے عزت دے دے. یہ من تشاء، اس لفظ کا ترجمہ بھی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں نا، ایک قانون کی ایک بات ہوئی اس کے ساتھ یشاء کا مطلب ایک اردو میں ایک لفظ ہے مشیت، اللہ کی مشیت. اللہ کی مشیت اس کی حکمت کے ساتھ ہوتی ہے، وزڈم کے ساتھ ہوتی ہے. ایسے نہیں ہوتی کسی ایگوسٹک کوئی
رولر کسی. اللہ کی مشیت قانون کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کے قانون حکمت پر مبنی ہوتے ہیں. اس کے قانون سب کے لیے رحمت ہوتے ہیں. اس کے مطابق اللہ کی مشیت ہوتی ہے, اس کے خلاف نہیں ہوتی. تو پھر زیادہ سمجھنے کے لیے کہیں کہ اللہ ہی مالک ہے, جسے چاہے بادشاہت عطا کرے, یعنی جس کے لیے اس کی مشیت ہے اسے بادشاہت عطا کرے گا. اب چاہے نہ ہٹا دیے تو ذرا اور آسان ہو جائے, اور جس کے لیے اس کی مشیت ہوگی چھین لے گا. اس کی مشیت کس سے چھیننے کی ہوتی ہے؟ قرآن نے ایک بات کہی کہ اگر ہم پاور کو لوگوں میں ایک دوسرے سے ریپلیس نہیں کرتے رہے, بدلتے نہیں رہے پاورز, ایک ہی جو ہے وہ ہو گیا پرماننٹ, تو وہ تو فرعون بن جائے گا, وہ لوگ بڑا فساد کر دے گا زمین میں. 2 جگہ پہ قرآن کے اندر یہ بات. تو اللہ یہ کرتا ہے کہ زیادہ دن ایک کے پاس پاور نہیں رہنے دیتا, اسے چینج کرتا رہتا ہے, بدلتا رہتا ہے. عبادت گاہیں توڑ دیں گے ایک دوسرے کی, کہیں گرجے توڑ دیں گے, قرآن نے کہا کہیں مٹ توڑ دیں گے ان میں. تو یہ اللہ نہیں چاہتا, اس لیے پاور چینج کرتا رہتا ہے لوگوں. ایک جگہ کہا کہ اس کے بڑا فساد برپا ہو جائے گا زمین میں, تو اگر پاور ایک ہی کر کے قائم کر کے چھوڑ دی ہم نے تو اس لیے پھر اسے اللہ جو ہے وہ تبدیل کرتا رہتا ہے, بدلتا رہتا ہے زمین کے اندر, کہ وہ ایک ہی جو ہے وہ ایسا نہیں ہو جائے کہ اب ہمیں تو کوئی ہٹانے والا نہیں, ہمارا جو دل چاہے گا کرتے رہیں گے اور اس کا ہمیں حساب تو دینا نہیں کسی کو جب پاور ہمارے پاس نہیں. یہ مشیت ہے اللہ کی, یہ اب اس کی مشیت سے, اور یہ مشیت بھی قانون اس نے جو بنا دیا اس کے مطابق ہے, اس کے سارے قوانین میں حکمت ہے. میں نے شروع میں آپ کو بیسک سمپل مثال دی تھی کہ قانون آپ کے لیے رحمت ہے, اس کے قانون کی پابندی کریں صحیح راستے تک پہنچ جائیں, اس کے قانون کی خلاف ورزی کریں یا دنیا میں بھی دکھ اٹھائیں اور وہاں بھی صحیح راستے کے اوپر نہیں پہنچے. تو یہ الزام اللہ کے اوپر سے قرآن نے تو کہا کہ ہر موقع, ایک جگہ فرمایا کہ ہر موقع پہ اکثریت کے پیچھے مت چلنا. بہت سے موقع ایسے ہوتے ہیں جب اکثریت خالی انداز میں گمانوں پہ چلتی رہتی ہے, بھٹک جاؤ گے ایسے خالی. تمہیں تو غور کرنا ہے, سمجھنا ہے, ساری ہدایت یہاں سے لینی ہے اور ایسے لینی ہے کہ آیتوں میں آپس میں کنٹراڈکشن اور تضاد نہیں ہو. ایک آیت کی دوسری آیت تشریح تو ہو, ایک آیت سے دوسری آیت ٹکراتی نہیں ہو, ٹکراتے تو پھر منسوخ کرنا شروع کرتے, یہ آیت کینسل, یہ کینسل, یہ کینسل, یہ پہلے آئی تھی وہ بات کو آئی تھی, یہ پہلے والی کینسل, وہ بعد والی بات. ایک غلطی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پھر چیزیں بدلتی چلی جاتی ہیں, دین بدلتا چلا جاتا ہے. بڑی امپورٹنٹ اہم ترین اصول دین کے ایسے ہو جاتے ہیں, بڑے وہ اصول ایسے بن جاتے ہیں کہ جہاں تمہیں دھجیاں اڑا دیں, خطرناک ہو جاتے ہیں. یہ اس آج کے اس درس کا اپنے خلاصہ یا موضوع سے سمجھ لیں کہ آپ جہاں کہیں بھی یہ آئے کہ اللہ یہ کرتا ہے, وہاں پر پہلی بات تو یہ پڑھیے کہ اللہ کا قانون یہ کرتا ہے, اس کا قانون نہیں بدلتا. یہ اس نے اپنے لیے اوپر لازم کیا اس لیے کہ قانون آپ کے لیے رحمت ہے. اس کی مشیت تو اپنی مشیتوں کے حساب سے کرتا ہے, اس کی مشیت بھی حکمت کے ساتھ میں ہے, اس کی رحمت کے ساتھ میں ہے, اس کی مشیتیں اس کے قانون کے ساتھ میں ہیں. وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا, ہو چکے پورے اس کے کلمات, تمہارے لیے جتنے کلمات تھے وہ فائنل ہو گئے, اب ایک حرف بھی اور نہیں ہوگا. اگر چینج کیا تو پھر نیا ہو گیا نا, ایک اور نازل ہو گیا, چاہے وہ قرآن کے اندر نازل ہوا اور چاہے وہ آڑ سے کسی اور کے ذریعے کہا کہ نہ یہ بھی ایک حکم تھا, اس کے خلاف تھا قرآن کے, کسی جگہ آڑ سے کسی نے بنا دیا تو پھر لا بدلا گیا, اللہ کے کلمات بدلے. کہ وہ تمت کلمت ربک صدق و اللہ, صدق کے ساتھ میں یہی سچائی ہے اور یہی عدل ہے, جسٹس ہے کہ اس کے کلمات تمہارے لیے پورے ہو گئے. لا مبدل لکلماتہ, اللہ کے کلمات کے اندر تبدیلی نہیں ہوگی, اور اس میں یہ طے ہے کہ جو آ چکے اس میں تضاد و کنٹراڈکشن بھی نہیں ہوگا. تو اپنے لیے اپنی جنتیں سلیکٹ کرتے چلے جائیے, اپنے لیے اپنی کامیابی کے راستے سلیکٹ کرتے چلے جائیے. وہ معلوم وہیں سے ہوں گے, کہاں رکنا تھا, کہاں گزر جانا تھا. لا معلوم ہوگا تو پتہ چلے گا نا. تو آپ کی زندگی کے اندر جیسی جگہ ضرورت پڑے اس کا قانون معلوم کیجیے. ہمیں معلوم نہیں تھا یہ 32,000 روپے فائن ہو گیا, ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ آج سے لاگو ہو رہا ہے. آج سے لاگو ہو رہا ہے تو پتہ ہونا چاہیے. یہ اگنورنس جو ہے وہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا. ہمیں معلوم نہیں تھا, ہم تو ادھر جہنم کے راستے پہ نکل گئے. ہمیں معلوم نہیں تھا, ہم یہاں دنیا میں تباہ ہو گئے. ہمیں معلوم نہیں تھا, ہم پوری قوم ہماری ذلیل ہوگی, کیوں نہیں معلوم تھا؟ ہدایت دی تھی نا.
ایسی ہدایت دی تھی کہ جس کے اندر یہ کہہ دیا تھا کہ ہم نے ایک ایسی کتاب بھیج دی ہے تمہاری طرف جس میں تم سب کا ذکر ہے. اب اپنے ذکر سے بچ کر مت نکلنا. بہت بڑا ذکر ہے، موردون اپنے ذکر سے بچ کر نکلے چلے جا رہے ہیں خود اپنے ذکر سے. تو پھر کامیابی کی ضمانت بھی یہی ہے، آخری ضمانت یہ اللہ کا کلام جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، نہ باہر سے کوئی، نہ کسی اور چینل سے کوئی تبدیلی کر سکے گا، نہ ڈائریکٹ کوئی اور آیت نازل ہو، نہ اس میں سے کوئی نکل سکے گی. اس کو دیکھیں آپ کی کامیابی کی دنیا میں بھی ضمانت اور آخرت میں بھی ضمانت. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی کے راستوں کی طرف لے جائے. بارک اللہ لنا و فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم.